کہ صابر پاک نے نظر اٹھائی تو آگ لگ گئی. توجہ کر, صابر پاک نے نظر اٹھائی, آگ لگ گئی, دلہن جل گئی. پھر بعض مقررین نے تھوڑا سا اس کو چٹنی مرچی لگا کے کہا راکھ کا ڈھیر ہو گئی. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. آنکھ اٹھائی, آگ لگی. لیکن بات کیا ہوئی وہ یہ ہے, صابر پاک کی شادی ہوئی بابا فرید کی بیٹی کے ساتھ, حضرت شریفہ کے ساتھ. ٹھیک, شریفہ کے ساتھ جب شادی ہوئی, پہلے تو بابا صاحب نے منع کیا کہ شادی مت کرو اس کی, یہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اس کی شادی ہو. لیکن بہن نے کہا, آپ کی امی جان نے جو بابا فرید سرکار کی بہن تھی, کہا کہ تم غریبی کی وجہ سے منع کرتے ہو. کہا ٹھیک ہے بھائی, ایک بیٹی تیرے لیے قربان, جا اب دیکھ انجام کیا ہوگا. نکاح ہو گیا. صبح تو یہ اچھی کیفیت میں تھے. رات میں تحیر کی کیفیت پر, تصوف میں ایک اصطلاح ہے عالم تحیر. اب آپ کہیں گے یہ عالم تحیر کیا ہے, قرآن میں اس کا ذکر کہاں ہے؟ تو آپ کو قرآن میں سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ملے گا. آپ ادھر جائیں گے, سورہ طٰہٰ میں اس کا ذکر ملے. فنائیت کی جو کیفیت ہے اور تجلیات کی جو کیفیت ہے, جب تجلیات کسی پہ اللہ ڈالتا ہے تو پھر وہ نہیں رہتا, پھر وہاں کچھ اور ہی ہوتا ہے, جس کو قرآن کیا کہتا ہے, انی انا اللہ. کہاں سے آواز آئی؟ ابن عباس سے لے کر ضیاء القرآن تک سب نے کیا لکھا, انی انا اللہ. درخت سے آواز. کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے. کیا درخت اللہ ہے؟ نہ موسیٰ نے یہ سمجھا, نہ آج تک کسی نے سمجھا. سمجھا سب کس نے؟ اللہ ہی اللہ ہے. لیکن تجلی درخت پہ ڈالی تو پھر وہ درخت دکھنے میں درخت تھا, درخت نہ رہا, پھر وہاں کسی اور کا جلوہ بولنے لگے. یہ تصوف کی اصطلاح ہے, اس کو یاد رکھنا. عالم تحیر تھا. رات چراغ جلا اور صابر پاک کو سلام کیا, جواب دیا. کہا کون؟ تو کہا آپ کی بیوی. اچھا. کہا ایک کا عشق تو ایسا سمایا اور ایسا رنگ رچایا کہ اب دل میں تو دوسرے کی گنجائش ہی نہیں ہے. اب یہ کرامت سمجھنا. لوگ کہتے ہیں یہ کیا تمہارے ولی لوگ جلا رہے ہیں اور آپ ہمیں تانا دیتے ہو کہ آپ کے یہاں جلتے رہے. میں نے کہا تو ابھی مت جل, ابھی ذرا سن. کہا آپ کہتے ہیں ہمارے یہاں چتا پر بیوائیں جلتی تھی, تو آپ کے یہاں تو سواگن کو جلا دیا. میں نے کہا ذرا غور سے سن. بیان کرنے والوں نے کہیں نہ کہیں عقیدت کے جوش میں ٹھوکر کھائی ہے. جب بیوی نے کہا کہ میں آپ کی بیوی ہوں, تو صابر پاک نے کہا کہ دل میں اب کسی کی ضرورت نہیں ہے, ایک یوں بس گیا ہے کہ کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے, دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. تب اس سے نجات کی صورت کیا ہے؟ اس سے نجات کی صورت کیا ہے کہ یہ مجھے شوہر کہنا ہی بھول جائے, تو جو میرے اندر جل رہی ہے وہ اس کے اندر جلا دوں, میرے اندر جو بس گیا ہے وہ اس کے اندر بسا دوں. جو آگ عشق کی آگ جو میرے دل میں لگی ہے اس کے دل میں لگا دوں. تو صابر پاک نے نظر تو اٹھائی, اور نظر اٹھا کر اس دل کی آگ کو, عشق کی آگ کو جو دل میں لگی تھی وہ شریفہ کے دل میں منتقل کیا. لیکن صابر کا دل اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ وہ اس بار کو اٹھا سکا, لیکن شریفہ کا دل ابھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ اس بار کو اٹھا سکے. تو عشق کی آگ جیسے باقی باللہ کا وہ بھٹیارا برداشت نہ کر سکا, اس کے اندر اتنا ظرف اور ہمت نہ تھی, ویسے شریفہ کی ہمت جواب دے گئی, اور عشق الہی اور عشق حق کی آگ کو شریفہ برداشت نہ کر سکی, اور اسی عشق کی آگ میں جل کر سوئے جنت روانہ ہو گئی. جسم نہیں جلا, دل جلا تھا. جسم نہیں جلا, قلب جلا تھا. اور یہ صابر کا ظلم نہیں تھا, یہ تو صابر کی عطا تھی, عنایتیں تھی کہ بابا فرید کی بیٹی کو اس مقام پر پہنچایا جہاں رابعہ بصری بھی تکتی رہ گئی, جہاں رابعہ جیسے بھی عالم تحجر میں رہ گئی. یہ صابر پاک ہے. ان لوگوں سے جڑو گے, ان لوگوں سے رابطہ مضبوط کرو گے تو یہ سارے عشق کے فلسفے سمجھ میں آئیں گے. یہ پریکٹیکل ہے, یہ تھیری نہیں ہے. عاشقوں کی محفل میں بیٹھو, عشق کے میکدے میں آؤ, تب یہ منزلیں اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عطا فرمائے گا. اور سب سے بڑی بات, کچھ یاد رہے نہ رہے, آج سے عہد کر لو, دل صاف رکھو.
دوست و دشمن کوئی نہیں. کیا؟ دوست و دشمن کوئی نہیں، سب اپنے لیے